دلوں سے دین ہٹا دیا گیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو فونوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے. آج ہمیں اسنیپ کی اسٹک کا تو وہ ہے ٹوٹ جائیں گی, لیکن ہم 5 ٹائم اللہ سے ہماری اسٹک توڑ رہے ہیں. اللہ سے ہماری اسٹک توڑ رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ 5 ٹائم نماز پڑھیں, اور ہر وہ نوجوان کو 10 سورے مکمل آنا چاہیے. نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, شادی کس کو بولتے, نکاح کس کو بولتے, طلاق کس کو بولتے, یہ سب معلوم ہونا چاہیے. اگر جاہل کو بچی اگر کوئی دیں گے, جاہل کو اگر بچی دیں گے تو ناپلی کورٹ میں کیس تو آئے گا ہی طلاق کا. یہ بات یاد رکھیے. جاہل کو اگر بچی دیں گے تو کورٹ میں کیس تو آئے گا ہی. بچی دینے سے پہلے اس کے بنگلے مت دیکھو, اس کی گاڑیاں مت دیکھو, اس کی خوبصورتی مت دیکھو, کریم لگائی ہوئی رہتی ہو, اس کی خوبصورتی مت دیکھو, اس کے اندر کا آئینہ والا دل دیکھو. دل میں اس کے والدین کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ والدین کی اس کی عزت نہیں کر رہا تو ساس سسروں کو تو جوتیوں پہ رکھو. یہ بات یاد رکھو. شریعت سے تھاما ہوئے انسان کو ہی بچی دینا چاہیے. دین کی ڈوری تھامے والے کو ہی بچی دینا چاہیے. آج کل حالات یہ ہو چکی ہے, 15 دن میں ہماری بہنوں کو پھانسی ڈال کر مرنا پڑ رہا ہے. حالات اتنے بدترین شہر کے ہو چکے ہیں. مسلمان کوٹوں میں, کیسوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کرنا ہمارے بھائیوں کی چھوڑ دی. ہم نے بازو والے کی اصلاح کرنا چھوڑ دی. ہمارے کو کچھ آ گیا تو بس بھائی ہم ہی اچھے رہیں گے, دوسرے کچھ بھی نہیں. اگر کسی محلے میں کسی امیر کا گھر ہے تو اس پہ حق ہے پورے غریبوں کی اصلاح کرے اور ان کے قرض میں دائم اور دائم ساتھ دے, ان کی بچیوں کو اٹھانے میں ساتھ دے. آج ہماری حالت کی وجہ سے بچیوں کو اٹھانے میں مشکل ہو رہی ہے, نہیں تو ہمارے نبی کی سنت پہ اگر چلے تو 1500 روپے بھی بہت ہو گئے نکاح کے لیے. آج ہم ایسی حالت بنا لیے, 4 قسم کا چکن بنانا, پلاٹر رکھنا, کھیر رکھنا, اور وہ کھائے سو والے بھی جاتے جاتے بولتے ہوتا رکھے تو نمک کم تھی, کھیر ذرا خراب کر دیے. ایسی بدترین چیزوں سے آج ہمارا دین تباہ ہوتے جا رہا ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں, اور ایسا ویسا کھوکھلا عمل نہیں, پختہ عمل, پختہ. باطل آپ کی قرآن بھی پڑھ رہا ہے لیکن آپ حق ہو کے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. باطل آپ کے حدیثیں بھی نکال رہا ہے لیکن آپ حق ہو کے حدیثیں نہیں جان رہے ہیں. آپ کو ہمارے کو چاہیے کہ حدیثیں اور دین کا حق کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. ہر نوجوان پہ حق ہے اس کو دین سیکھا ہوا رہنا, نماز پڑھنے آنا. دیکھو بھائی معمولی 1 منٹ کی بات بول کے ختم کر دیتا ہوں. معمولی دیکھیے, اگر گاڑی پہ آپ جا رہے تو ہیلمٹ کی ضرورت ہے, ہیلمٹ کی ضرورت ہے, نہیں تو آپ کو چالان پڑ جاتا. جب آپ اللہ کے مصلی پہ ٹھہریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ کا کیسا ویلیوبل نماز کیسی ویلیو رہیں گی. اللہ دیکھتا بھی نہیں ایسے لوگوں کی طرف, وہ اس کا کرم ہے, وہ انہیں رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, اس کا کرم ہے. ہم گناہ گاروں کو بھی صحیح سکون میں رکھا. اگر مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج پتھرے اور گنیٹاں گر کے ہم مر جاتے. اور اس کا کرم ہے یہ, اس کی خیرات ہے یہ. آج ہمیں چاہیے کہ نماز بھی پڑھے تو پوری نیت آنا اس کی. سب ایسے کہیں ہمارے بھائی ہے جس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا. اب آپ لوگ یہ مت ایسا مت بولیے ہم کو جلوس میں بلا کے یہ کیا ہے بھائی سورے آتے کیا نہیں آتے پوچھتے. یہ اصل دین ہے. اس کے بعد میلاد آپ منائیے جب آپ کے دل کو لگے گا وہ میلاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلوات پر سبحان اللہ. مناؤ گے جاہلیت میں اگر میلاد مناؤ گے تو گاڑی اٹھانا پڑے گا, ڈی جے کے سامنے دم دم ناچنا پڑے گا. اگر دین پر رہ کے میلاد مناؤ گے تو جھومنا آٹومیٹک آ جائے گا. اب دیکھیے اس کو ڈی جے بولتا, کوئی ناچے نہیں ناچا, اس لیے نہیں ناچے 6 گھنٹے میں کسی کا ہاتھ نہیں ہلا, کسی کی کمر نہیں ہلی. باجو والوں کو موقع ہی نہیں ہے بولنے کا, باجو والوں کو موقع ہی نہیں ہے. پیدل میں پوری سیڑھی پیدل ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے موجود علماء اور آل رسول موجود ہیں, علماء اور آل رسول موجود ہیں. یاد رکھیے آپ کا رہبر ایمان والا, شریعت والا اور
دیانت دار اور دیندار رہنا چاہیے. ہر کوئی آج کل جلوس نکال لے رہے, جن کی داڑھی کا شیپ الگ ہی ہے, بالوں کا شیپ الگ ہی ہے, انہوں جلوس نکال لے رہے, دھپا 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 روڈوں پہ ناچ رہے, سگنل روک رہے. اس سے شریعت کا نام خراب ہوتا, مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھتی. چیزوں کی وجہ سے آج باطل فرقے میلاد کو ڈائریکٹ حرام اور شرک بول رہے ہیں. ابھی حرام بولنے والوں کو میں کیا بولوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ سن لیجئے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب یہ شرک کیسا ہوا, بدعت کیسی ہوئی؟ کلمے میں میں اللہ کو اللہ ہی مان رہا ہوں, رسول کو رسول مان رہا ہوں. شرک اس کو بولتے کیا کہنے چلا آواز میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. اللہ کے باجو کسی کو لا کے ٹھہرا دینے کو شرک بولتے. اتنی بڑی داڑھی تو رکھ لی ہے لیکن شرک بدعت میں کچھ معلوم ہی نہیں, تو پیدل ہے مسئلہ, پیدل ہے. بیٹری کی گاڑی لینا پڑتا پہلے مدرسہ کاظمیہ میں آ کے, پھر آنے والے سال میں ہم پیٹرول کی گاڑی دیتے. جب آپ بولے تو ہم سنتے. اب آپ پیدل ہے, آپ شرک اور بدعت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے فرق. اب آپ کی گاڑی پیدل ہے, آپ کا شرک اور بدعت ہمارے پہ اثر نہیں کرتا. کلمہ بھی سنا دیا, اب کل کو آپ لوگوں کوئی باجو والا آجو والا پکڑ کے بولا یہ شرک اور بدعت تھا, کل تم لا کرے سکتے تو بول دینا شاہ نواز بھائی کلمہ بھی پڑھے اور ترجمہ بھی سنائے, اللہ کو اللہ مانے, رسول کو رسول مانے. اب یہ شرک بدعت کیسا ہوا؟ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. مقرر شعلہ بیان شاہ نواز قادری صاحب زندہ باد.